اپنے بندوں کو بڑا ہی قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے یہ کچھ بڑھتا جا رہا ہے، لہذا اس پہ کنٹرول کے لیے قرآن پہ عمل ضروری ہے۔ قرآن نے کہا الحر بالحر، ایک خاندان اور قبیلہ طاقت والا ہے، دوسرا خاندان اور قبیلہ کمزور ہے، کمزور سے اگر کوئی بندہ قتل ہو گیا، طاقت والا بدلے میں 2 قتل کرتا ہے، 3 قتل کرتا ہے، خاندان قتل کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا نہیں، الحر بالحر، ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا، ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام ہوگا، آزاد کے بدلے آزاد ہوگا، عورت کے بدلے عورت ہوگی، لیکن یاد رکھو فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر بھائی کی طرف سے معافی مل جائے کچھ بھی، مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں، 3 متفق ہیں، ایک نے کہا نہیں معاف کرتے ہیں، تو قرآن نے کہا معاملہ قصاص سے ہٹ کر دیت پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کسی کے قتل کی دیت لی جائے، بات کی جائے، لوگ اس کو بغیرتی سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیسا ہے کہ بھائی کے قتل پہ دیت دے لی ہے، یہ کیسا ہے اس نے بدلہ دے لیا، یہ کیا وہ کیا۔ ارے ایسی باتیں کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے واضح کہا ایمان والو الحر بالحر، اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو، آزاد کے بدلے آزاد ہے، اور غلام کے بدلے غلام ہے، عورت کے بدلے عورت ہے، اگر کوئی معاف کرتا ہے، ایک بھائی نے معاف کر دیا، فاتباع بالمعروف، طالب کو چاہیے کہ دستور کے مطابق دیت مانگے، واداء الیہ باحسان، اور قاتل کو چاہیے کہ دستور کے مطابق دیت ادا کر دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہے کہ فاتباع بالمعروف، اچھے دستور کے ساتھ دیت مانگے، واداء الیہ باحسان، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ دیت پوری ادا کرے، احسان، اچھے طریقے سے۔ میں اور آپ کہیں بھائی کے قتل پہ دیت لی، بغیرتی معائنہ مری، یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے، یہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا اگر 4 متفق ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، 3 متفق ہیں، 3 بھائی ہیں، 3 متفق ہیں، قصاص لیں گے، قصاص لو، اور اگر ایک بھی ٹل گیا نا تو اس سے قصاص کا حکم ٹل کے بعد دیت پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیری قدرتیں، اللہ تیرے کتنے بہترین کام ہیں۔ پھر رب نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ دیت، یہ معافی، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ نے ایک چیز رحمت بنا کر بھیجی، میں اور آپ اسے بغیرتی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ایک چیز رحمت بنا کر بھیجی، میں اور آپ اسے سمجھتے ہیں جی بھائی کے مرنے کے اوپر اس نے پیسے لے لیے، بھائی کے قتل پر اس نے فلاں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بعض ہماری زبانوں پہ ایسی باتیں بھی آتی ہیں، میں اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں، کسی پہ لعن طعن نہیں ہے، اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں۔ بعض تو یوں بھی سننے میں آتا ہے کہ بھائی کے خون کا سودا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو کہتا ہے یہ رب کی طرف سے رحمت ہے، قرآن تو کہتا ہے یہ رب کی طرف سے تخفیف ہے۔ کیسے تخفیف ہے؟ ذوق ہو تو میں بیان کروں۔ یہودی ہم سے پہلے گزرے، نصارہ ہم سے پہلے گزرے، یہودیوں پہ رب نے 2 ہی حکم نازل کیے قتل کے بارے میں، یا قصاص لو یا معاف کر دو، یا قصاص لو یا، سارے بولو، یا قصاص لو یا معاف کر دو۔ اور نصارہ پہ رب نے ایک ہی حکم نازل کیا، قصاص نہیں لے سکتے، معاف کرنا ہوگا۔ واللہ اس امت پہ تو کتنا مہربان ہے۔ رب نے فرمایا قصاص لو تمہاری مرضی، معاف کرو تمہاری مرضی، دیت لو تمہاری مرضی، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہارے رب کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور ذالک تخفیف، یہ رب کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے۔
یا بدلہ لوگے یا معاف کرو گے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اور نصارہ کے لیے بدلہ بھی نہیں، صرف معاف کرنا ہے، دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ اس امت میں رب نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ ان پابندیوں کے ساتھ یا تو قصاص لوگے، اگر نہیں تو پھر دیت لے لو، اگر نہیں معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں دیت لے کر۔ وہ جو میں نے کہا نا عرب کے دو قبیلے تھے جن کی آپس میں زمانے جاہلیت کی لڑائیاں تھیں، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیا، حضور کے در میں آئے، در پہ آ کر بیٹھے، وہ پرانی باتیں جب ذہن میں آئیں، قرآن نے حکم نازل کیا ایمان والو اب تم میرے آقا کے غلام بن چکے ہو، اب تمہیں وہ باتیں نہیں کرنی، اب تمہیں شریعت کے مطابق چلنا ہوگا۔ وہ باتیں کیا تھی؟ دیت اگر کسی نے لے لی، دیت لے کر منافقت کرتے تھے، دیت لے کر کچھ عرصے بعد، آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کام ہے، معاف کر کے بھی قتل کا بدلہ لیتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ اور قرآن نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ معاف کر کے بھی بدلہ لیتے ہیں۔ اور دھوکے چکتے ہو، معاف کر کے بدلہ لینا یا دیت لے کر بدلہ لینا؟ قرآن نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، دیت لینے کے بعد جو بدلہ لے گا، معاف کرنے کے بعد جو بدلہ لے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، آخرت میں رب تمہیں دردناک عذاب بھی دے گا۔ اس لیے کہ تم نے دیت پر فیصلہ کر دیا ہے نا۔ اس زمانے میں لوگ ایسے کرتے، دیت لے کر پھر جب قتل کا موقع مل جاتا بندے کو قتل کیا اور دیت رستے میں پھینک دے، ہمیں نہیں چاہیے یہ دیت۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آؤ قرآن تمہیں فیصلہ بتائے۔ قرآن نے، اللہ نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، بدلہ لینے کے اندر تمہارے لیے، تمہارے قرآن کا مخاطب کون ہے؟ اہل ایمان۔ کون ہے؟ اہل ایمان۔ قرآن کے مخاطب اہل ایمان۔ اے ایمان والو، بدلہ لینا تمہارے لیے حیاتن، اس میں رب نے زندگی رکھی ہے۔ رب نے کیا رکھی ہے؟ زندگی۔ بدلہ لینے میں زندگی کیسے ہے؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ قصاص زندگی ہے، پہلی وجہ اگر قصاص مقرر ہوگا تو اس ڈر کے ساتھ آج میں قتل کروں گا، کل بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، قتل سے روک تھام ہوگی۔ ایسے ہوگا یا نہیں؟ جتنے قتل ہوتے ہیں، ایک قاتل کو اگر چوک میں الٹا لٹکایا جائے، دیکھو قتل بند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج اللہ معاف فرمائے، قتل کر کے دندناتے پھرتے ہیں، جو جیل اور کھانے سے ہو کر آگے وہ پہلے سے زیادہ بدماش بن جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ قرآن کے حکم کو بالکل ہم نے پس پشت ڈال دیا، اللہ کے قانون کو ہم نے بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قصاص بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ صرف بدلے میں قاتل ہی قتل کیا جائے گا، قاتل کے علاوہ دوسرے کو قتل نہ کیا جائے تو یہ بھی خاندان بچ جاتا ہے، خاندان بچ جاتا ہے۔ اور اصل وجہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ کہ قصاص کے اندر زندگی میرے رب کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ زور سے، کس کا حکم ہے؟ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قصاص میں میرے رب کا حکم ہے کہ زندگی ہے۔ مسلمان اسلام سے ہے، مسلمان کس سے ہے؟ اور اسلام تسلیم سے ہے۔ تسلیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب کا حکم آیا، سر نیچے کر کے مان لیا، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتی ہے قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی، لعلکم تتقون، یا اولی الالباب، جو عقل رکھتا ہے وہ قصاص میں زندگی سمجھتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔
اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، میں بھی جھانکتا ہوں، آپ بھی جھانکے، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ قتل کرنا تو دوسرے کی جان لینا ہے، لہذا دوسرے کو قتل کرنا رب کو ناراض کرنا ہے۔ اور دیت کتنی ہے؟ ایک بندے کی دیت جو قرآن نے رکھی ہے، جو احادیث اور فقہاء نے مقرر کی ہے، 100 اونٹ ایک بندے کی دیت ہے۔ کتنی؟ 100 اونٹ ایک بندے کی دیت ہے۔ اس دیت پہ اگر دونوں خاندانوں کا، دونوں قبیلوں کا اتفاق اور صلح ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے متقی ہیں، یہ بڑے متقی ہیں۔ اور اپنے اس معاشرے پر بھی غور کیا جائے، قرآن کہے یہ متقی ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں کہ خون کا سودا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ذرا مل کر کلمہ